کہ آواز کسی کی ہے یہ بربط کی نہیں ہے. یہ جس پر صوفی ناچ رہا ہے یہ بربط کی آواز نہیں ہے، یہ صوفی کسی اور لحن پر آواز پر ناچ رہا ہے. آواز یہ بربط کی آواز کسی کی ہے یہ بربط کی نہیں ہے، اور اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے. لغت اٹھائیے، لغت فارسی کا لغت اٹھائیے. فارسی ختم ہو گئی، فارسی دان ختم ہو گیا، فارسی ختم نہیں ہوئی. اٹھائیے کیا لفظ رکھا؟ پردے کے لفظ کو دیکھیے. فارسی لغت میں پردہ موسیقی کے ایک مقام کا نام بھی ہے. موسیقی میں ایک مقام کا نام بھی پردہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہارمونیم بجتا ہے تو اس پردے میں پوشی، وہ جو اندر گتا ہوتا ہے نا اس کو پردہ ہے. وہ راگ جو پردہ ہے، اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے. اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنے پھونک ماری. ثابت ہوا کہ پھونک جب تک نہ ماری جائے تو جسم بھی بے جان ہے. اور حیرت ہے کہ وہ پردہ جب تک اس میں پھونک نہ بھری جائے تو وہ بھی بے سرا ہے. کسی کو کیا پتا کہ یہ کون سی آواز رکھی ہوئی ہے، لیکن جب پھونک بھری جاتی ہے اس میں اور سروں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کے پردے بولتے ہیں میری نس نس حق حق بولے، نت راز حقیقت کھولے، میری نس نس حق حق بولے. سمجھ آئی؟ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے، راگ سر پر وہ انگلی رکھ سکتا ہے جس کو سارے گاما پادا نیسا سانی دا پاما گارے سا کا علم ہو، جس کو پتا ہو پنچم سر کون ہے، کومل کیا ہے، تیور کیا ہے، جو جانتا ہو اور یہ کون سا راگ ہے، کس پر انگلی رکھنی ہے، کس راگ کے کتنے سروں میں ادا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ماہر جب بجاتا ہے تو دنیا رقص کرتی ہے، ناچتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ حیوانوں پر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو کیونکہ رگ پر رکھتا ہے تو شیخ کامل وہ بھی تیری رگ پر ہاتھ رکھتا ہے. وہ تجھے بتاتا ہے کہ تو سانس تو لے رہا ہے، تیرا وجود بھی اللہ کا بجتا ہوا باجا ہے. سننے پہ ہو؟ تیرا پورا جسم جو ہے، دیکھو نا باجے میں بھی سانس ہوتی ہے، انسان کے جسم میں بھی سانس ہے. تو یہ سانس جو جا رہی آ رہی ہے تو یہ بجتا ہوا باجا ہے، اللہ کا چلتا پھرتا ایک ساز ہے. تو اس ساز کو بجانے کے لیے تمہیں بتاؤں کہ کون ہے، تمہیں کون بتائے گا، اس پر کون اس کو بجا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ شیخ کی ضرورت ہے. اور آپ کہیں کہ وہ فیض باطنیہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے نار کو مخاطب کیا، اندر سے آگ نے بھی مان لیا. ہمیں کسی نے اللہ کی آواز بھی نہیں سنی، نہ اللہ کا جسم دیکھا، نہ اللہ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، نہ اللہ سے ہم نے کوئی آواز سنی، نہ لفظ سنا، نہ ہم نے کان کے کوئی آگ کے کوئی کان دیکھے، نہ ہم نے ہوا کے کوئی کان دیکھے. اندر سے اس نے بھی حکم مان لیا، اس نے حکم دے دیا، اس نے حکم مان لیا، اندر سے حکم آیا، اندر سے مان لیا گیا. اسی طرح شیخ کامل کملی والا اندر سے مدینہ منورہ میں لیٹ کر آرام فرماتے ہوئے پوری کائنات میں اپنا فیض باطنی تقسیم فرماتا ہے، نہ جسے کوئی دیکھ سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو مادرزاد اندھا ہو.